بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اسرائیل نے غزہ سرحد پر طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا، عالمی تحقیقات ہونی چاہیے، یو این ادارے کے چیف زید راد الحسین کا مطالبہ۔ ترکی میں او آئی سی کی ہنگامی میٹنگ، کہا القدس میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے، اسرائیلیوں کو جواب دہ بنایا جائے۔ ایجپٹ نے 1 مہینے کے لیے رفح سرحد کھولنے کا کیا اعلان، خامنائی نے کہا فلسطین آزاد ہوگا۔ امریکہ ایران کے خلاف عالمی اتحاد بنائے گا، مائک پومپیو پیر کو منصوبے کا اعلان کریں گے۔ بشار الاسد نے کیا اچانک رشیا کا دورہ، پوٹین نے کہا سیریا میں سیاسی عمل شروع کرنے کے لیے صحیح وقت ہے۔ محمد بن سلمان تقریباً 1 مہینے سے لاپتہ، 21 اپریل کے حملے میں گولی لگنے کی قیاس آرائیاں۔ کم جونگ ان کا حشر قذافی جیسا کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت دھمکی، چھوٹی ملاقات عملاً ختم۔ انٹرنیشنل بارڈر پر پاکستان کی فائرنگ، 4 سیویلینز بی ایس ایف جوان ہلاک۔ یدیورپا ہفتے کو شام 4 بجے اسمبلی میں میجورٹی ثابت کریں، سپریم کورٹ کا حکم، اب عبوری اسپیکر کے تقرر پر تنازع۔ جے ڈی ایس اور کانگریس ایم ایل ایز کو بی جے پی کے شکار سے بچانے کے لیے حیدرآباد لایا گیا، سخت سیکیورٹی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات فلسطین کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کے چیف نے کہا کہ اسرائیل نے منظم طور پر فلسطینیوں کو ان کے انسانی حقوق سے محروم کر دیا اور غزہ کے 19 لاکھ لوگوں کو پیدائش سے لے کر موت تک ایک زہریلے سلم میں بند کر دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے کے چیف زید راد الحسین نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے خصوصی سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس عہدیدار نے غزہ سرحد پر مظاہرین کے خلاف اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا گیا۔ پچھلے 6 ہفتوں میں اسرائیل کے شارپ شوٹرز کی فائرنگ میں 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ زید راد نے کہا کہ اسرائیل کے ان دعووں کی تائید میں بہت کم ثبوت موجود ہیں کہ اس نے غزہ مظاہروں کے دوران جانی نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کے صاف اشارے موجود ہیں کہ طاقت کا حد سے زیادہ اور بے تحاشا استعمال کیا گیا۔ کئی فلسطینیوں کو ہلاک اور زخمی کیا گیا جو نہتے تھے اور کئی کی پیٹھ میں، گردن پر، سر میں اور ہاتھ اور پیر پر گولیاں چلائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ فلسطینیوں نے پیٹرول بم پھینکے اور پتھراؤ کیا اور کچھ نے جلتی ہوئی پتنگیں اسرائیل میں اڑائیں اور وائر کٹر کی مدد سے سرحدی باڑ کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسی کارروائیاں تھیں جن سے اسرائیل میں لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور یہ حرکتیں طاقت کے خطرناک استعمال کا کوئی جواز نہیں بن سکتی۔ زید راد نے غزہ کے حالات کی عالمی، آزادانہ اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا اور امید ظاہر کی کہ تحقیقات کے نتیجے میں انصاف ہوگا۔ پیر کے دن غزہ سرحد پر اسرائیلی فوج نے 60 سے زیادہ فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ سرحد پر اسرائیل کی کارروائیوں میں زخمی 54 لوگ کوما میں ہیں اور میڈیکل اصطلاح میں انہیں کلینکل ڈیڈ کہا گیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ ایجپٹ نے 1 مہینے کے لیے رفح سرحد کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے یہ فیصلہ کیا تاکہ رمضان کے مہینے میں فلسطینی آ جا سکیں۔ سیسی نے فیس بک پر کہا کہ فلسطینیوں کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سیسی نے یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا جب حال ہی میں غزہ سرحد پر اسرائیل کی کارروائیوں کی وجہ سے فلسطینی کافی غصے میں ہیں اور دنیا بھر میں اسرائیل پر تنقیدیں ہو رہی ہیں۔
ترکی میں OIC کی ہنگامی میٹنگ کے لیے مسلم لیڈرز جمع ہوئے، جس میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام سے پیدا صورتحال پر غور کیا گیا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان کی پہل پر مسلم ملکوں کی تنظیم OIC کی یہ میٹنگ ہوئی۔ کئی ملکوں کے لیڈرز نے OIC میٹنگ میں حصہ لیا، جس میں اسرائیلی کارروائیوں کی سخت مذمت کی گئی۔ اس سے پہلے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں اسرائیل کی مار دھاڑ کی پالیسی ختم کرنے کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ایک روڈ میپ تیار کیا گیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاووسوگلو نے کہا کہ مسلم دنیا کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ نہتے فلسطینیوں پر بندوق تاننے والے اسرائیلی سپاہیوں اور اسرائیلی عہدیداروں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ ترکی کے وزیر نے مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ ضروری احتیاطی قدم اٹھائیں تاکہ دوسرے ملکوں کو امریکہ کی طرح یروشلم میں سفارت خانے قائم کرنے سے روکا جا سکے۔ ترک وزیر نے کہا کہ ہم القدس یا یروشلم کی تاریخی حالت میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ OIC کی میٹنگ میں کئی ملکوں کے لیڈرز نے حصہ لیا، جن میں کویت کے امیر، جارڈن کے شاہ، ایران کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم اور دوسرے شامل ہیں۔ اس سے پہلے غزہ ہلاکتوں پر طیب ایردوان اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے بیچ تکرار ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ فلسطین آخرکار دشمن کے پنجوں سے آزاد ہوگا اور القدس فلسطین کا دارالحکومت بنے گا۔ خامنائی نے تہران میں قاریوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رمضان کی مناسبت سے ایک محفل قرأت ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ فلسطین کو دشمن کے شکنجے سے آزاد کرایا جائے گا اور امریکہ اور اس کی کٹ پتلیاں کچھ نہیں کر سکیں گی۔ سپریم لیڈر نے غزہ میں حالیہ خونریزی کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ملک بھی اس ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ خامنائی نے کہا کہ مسلم حکومتوں اور مسلم امت کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق فلسطینیوں پر اسرائیل کے جرائم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ایک مضبوط پوزیشن اختیار کریں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کافروں اور دین کے دشمنوں کے تعلق سے سخت رہیں اور آپس میں رحم دل رہیں، لیکن فی الحال قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں ہی جنگ اور نااتفاقیاں دیکھ رہے ہیں اور کافروں کے آگے جھک رہے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ایک عالمی اتحاد بنائے اور ایران کی سرگرمیوں کو روکے جن سے دنیا کے استحکام کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بتائی۔ امریکہ نے کچھ دن پہلے ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ ایک پالیسی بیان دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بیان وہ پیر کو دیں گے جس میں اس منصوبے کی تفصیلات بتائی جائیں گی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیتر نارٹ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی اور کہا کہ امریکہ اس اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرے گا۔ ہیتر نارٹ نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد دنیا بھر کے کئی ملکوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے تاکہ وہ حقیقت پسندی کی نظر سے ایران کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں، جن میں خطے کا استحکام بگاڑنے کے لیے ایران کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ ان سرگرمیوں سے نہ صرف خطے بلکہ دنیا کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ ہیتر نارٹ نے کہا کہ یہ اتحاد دراصل ایران کے خلاف نہیں بلکہ ایران کی حکومت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ایرانی حکومت کی بری سرگرمیوں کے خلاف ہے۔ یورپی کمیشن نے کہا کہ اس نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں سے خود کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ یورپی یونین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ یورپی یونین ایران نیوکلیئر ڈیل کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یورپی یونین ایک قانون بنانے کی بھی تیاری کر رہی ہے جس کے تحت امریکی پابندیوں سے یورپی کمپنیوں کی حفاظت کی جائے گی۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے اچانک رشیا کا دورہ کیا اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پوٹین نے بشار الاسد سے کہا کہ سیریا کی صورتحال اب بہتر ہوئی ہے اور سیاسی عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملاقات رشیا کے سوچی شہر میں ہوئی۔ پوٹین نے کہا کہ سیریا میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف حالیہ کامیابیوں سے غیر ملکی طاقتوں کی واپسی کا راستہ صاف ہوا ہے۔ پوٹین نے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب سیریا سے تمام غیر ملکی طاقتوں کو باہر نکل جانا چاہیے۔ اس موقع پر بشار الاسد نے پوٹین کی تجویز کی تائید کی اور کہا کہ ان کی حکومت سیاسی عمل شروع کر رہی ہے۔ بشار الاسد نے پوٹین کو بتایا کہ سیریا میں استحکام بہتر ہوا ہے اور سیاسی عمل کے دروازے کھل رہے ہیں جو ہم نے کچھ عرصے پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ بشار الاسد اور پوٹین نے سیریا میں انسانی امداد کی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا۔ 2011 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے بشار الاسد کا رشیا میں یہ تیسرا دورہ ہے۔ وہ شاذ و نادر ہی جنگ کے دوران ملک سے باہر گئے۔ رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ بشار الاسد سیریا کا دستور پھر سے لکھنے کے لیے مقرر کی گئی یونائیٹڈ نیشنز کی کمیٹی سے بات چیت کے لیے ایک ڈیلیگیشن کو روانہ کریں گے۔ اس دوران سیریا کے ہما ایئرپورٹ کے قریب بم دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے رشیا کا دورہ کیا۔ انہوں نے سوچی شہر میں صدر پوٹین سے ملاقات کی اور سیریا کی صورتحال اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ انہوں نے یوکرین کے مسئلے پر بھی بات کی۔ حالیہ عرصے میں رشیا اور جرمنی کے درمیان تعلقات میں کچھ تلخیاں پیدا ہوئی تھیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے کہا ہے کہ اگر وہ نیوکلیئر ہتھیار چھوڑ دیں گے تو ان کی حکومت کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے کم جونگ ان کو یہ سخت دھمکی بھی دی کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کا حشر بھی لیبیا کے سابق لیڈر معمر قذافی جیسا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کم جونگ ان کے ساتھ کامیاب ملاقات کرتے ہیں تو ان کی حفاظت کی جائے گی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیں گے تو ان کا ملک بہت امیر ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ملاقات ناکام ہوتی ہے تو کم جونگ ان کا حشر معمر قذافی جیسا کیا جائے گا جنہیں باغیوں نے بے دخل کر دیا تھا اور بے رحمی سے ہلاک کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب نارتھ کوریا نے دھمکی دی ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کم جونگ ان کی چھوٹی ملاقات کو برخاست کر دیں گے جو 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی تھی۔ نارتھ کوریا کے ایک سینئر عہدیدار نے امریکہ کے بیان کو رد کر دیا۔ ٹرمپ نے کم جونگ ان کو یہ بھی وارننگ دی کہ ان کے ملک کو مٹایا جائے گا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع اللہ فراز۔ خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ اسرائیل نے غزہ سرحد پر طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا، عالمی تحقیقات ہونی چاہیے، UN ادارے کے چیف زید راد الحسین کا مطالبہ۔ ترکی میں OIC کی ہنگامی میٹنگ، کہا القدس میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے، اسرائیلیوں کو جواب دہ بنایا جائے۔ ایجپٹ نے 1 مہینے کے لیے رفح سرحد کھولنے کا کیا اعلان، خامنائی نے کہا فلسطین آزاد ہوگا۔ امریکہ ایران کے خلاف عالمی اتحاد بنائے گا، مائک پومپیو پیر کو منصوبے کا اعلان کریں گے۔ بشار الاسد نے کیا اچانک رشیا کا دورہ، پوٹین نے کہا سیریا میں سیاسی عمل شروع کرنے کے لیے صحیح وقت ہے۔ محمد بن سلمان تقریباً 1 مہینے سے لاپتہ، 21 اپریل کے حملے میں گولی لگنے کی قیاس آرائیاں۔ کم جونگ ان کا حشر قذافی جیسا کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت دھمکی، چھوٹی ملاقات عملاً ختم۔ انٹرنیشنل بارڈر پر پاکستان کی فائرنگ، 4 سیویلینز BSF جوان ہلاک۔ یدیورپا ہفتے کو شام 4 بجے اسمبلی میں میجورٹی ثابت کریں، سپریم کورٹ کا حکم، اب عبوری اسپیکر کے تقرر پر تنازع۔ JDS اور کانگریس MLAs کو BJP کے شکار سے بچانے کے لیے حیدرآباد لایا گیا، سخت سیکیورٹی۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کہاں ہیں، اس بارے میں طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے کئی اداروں نے کہا کہ بن سلمان ریاض کے شاہی محل پر 21 اپریل کے حملے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ میڈیا کی بعض رپورٹس میں خاص طور پر ایسے شبہات ظاہر کیے گئے کہ شاید وہ اس حملے میں زخمی ہو گئے اور انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ ایرانی میڈیا کے بعد رشین میڈیا نے بھی اس تعلق سے سوالات کیے ہیں۔ ایسی رپورٹ سامنے آنے کے بعد بھی سعودی حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس
जवाब सामने नहीं आया और न ही बिन सलमान का कोई ताज़ा वीडियो या तस्वीर जारी की गई। हालांकि बाज़ गोशों की तरफ से एक तस्वीर पेश की गई है जिसमें उन्हें इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ दिखाया गया, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि क्या ये ताज़ा तस्वीर है। मीडिया की बाज़ खबरों में कहा गया कि बिन सलमान को 21 अप्रैल के हमले के दौरान 2 गोलियां लगी और उन्हें करीबी बंकर में ले जाया गया। सऊदी ओहदेदारों ने 21 अप्रैल के हमले को नजरअंदाज करते हुए कहा था कि सिर्फ एक खिलौना ड्रोन को मार गिराया गया। बिन सलमान आमतौर पर मीडिया में पेश रहते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले दिनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद माइक पॉम्पियो ने सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया था, लेकिन इस दौरे के दौरान उनकी बिन सलमान से मुलाकात नहीं हुई थी। इसके अलावा हाल ही में सऊदी कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें भी वो नजर नहीं आए। बिन सलमान ने हाल ही में अमेरिका का 3 हफ्तों का लंबा दौरा किया था। इसके अलावा वो इजिप्ट, बरतानिया और फ्रांस भी गए थे। अमेरिकी दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ के कई लीडर से मुलाकातें की थी और कई अहम इंटरव्यूज़ दिए थे। उनके बाज़ इंटरव्यूज़ से बाज़ गोशे नाराज़ भी हुए थे। बिन सलमान को शाह सलमान ने प्रिंस नाइफ की जगह अचानक क्राउन प्रिंस मुकर्रर करने का ऐलान किया था। तब से वो सऊदी अरब में सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमलन हुकूमत की बागडोर उनके ही हाथ में है। उन्होंने सऊदी अरब की शक्ल बदलने के लिए कई अहम फैसले किए। उनके बाद फैसले मुतनाज़े भी साबित हुए। बिन सलमान ने समाजी और मौशी महाज पर कई अहम फैसले किए। सऊदी अरब के बास कट्टर गोशों ने दबी ज़बान में उनकी इस्लाहात या रिफॉर्म्स की मुखालिफत भी की है। बिन सलमान ने करप्शन के नाम पर एक क्रैकडाउन भी शुरू किया जिसके दौरान कई वजीरों, साबिक वजीरों, शहजादों और अहम शख्सियतों को गिरफ्तार किया गया। बिन सलमान को यमन जंग का जिम्मेदार भी समझा जाता है। इस दौरान सऊदी अरब के अल अरबिया अखबार की न्यूज़ वेबसाइट पर मोहम्मद बिन सलमान और सीसी की एक तस्वीर पेश की गई, लेकिन इस पर यह नहीं कहा गया कि यह तस्वीर किस दिन की है। क्राउन प्रिंस के प्राइवेट ऑफिस के हवाले से एक ओहदेदार ने कहा कि यह तस्वीर कुछ दिनों पहले की है। फ्रांस में एक हमले को नाकाम बना दिया गया और इस सिलसिले में इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। ओहदेदार उनका सोशल मीडिया रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि ये लोग एक हमले की तैयारी कर रहे थे। वेनेजुएला में इस हफ्ते इलेक्शन होने वाले हैं। आखिरी लम्हों तक भी वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने मुहिम चलाई और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉलर डिगो मैराडोना ने भी उनके लिए मुहिम चलाई। तैयब एर्दोगान ने वेनेजुएला के सरकारी टेलीविजन पर पेश होते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि निकोलास मदुरो कामयाबी हासिल करेंगे। ये इलेक्शंस इतवार को होने वाले हैं। मैराडोना ने भी अमरीकी पॉलिसियों की मुखालिफत करने पर मदुरो को एक फौजी करार दिया। अब बात करते हैं इंडिया की। कर्नाटक का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ और पिक्चर अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कर्नाटक असेंबली में हफ्ते को शाम 4 बजे फ्लोर टेस्ट हो। इस तरह बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा को मेजॉरिटी साबित करने के लिए गवर्नर की तरफ से दी गई 15 दिन की मोहलत कम हो गई है। जस्टिस ए.के. सिकरी की क़यादत वाली 3 जजों की बेंच ने जनता दल एस और कांग्रेस इत्तेहाद की दरखास्त पर सुनवाई के बाद यह हुक्म जारी किया। कांग्रेस और जेडीएस ने हुकूमत बनाने के लिए येदियुरप्पा को गवर्नर वजूभाई वाला की तरफ से दी गई दावत को चैलेंज किया था। बेंच ने कहा कि अबूरी स्पीकर फ्लोर टेस्ट के बारे में कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कर्नाटक हुकूमत और गवर्नर को हिदायत दी कि वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए किसी भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एमएलए को नॉमिनेट ना करे। अदालत ने नई हुकूमत से कहा कि वो मेजॉरिटी साबित करने तक कोई अहम पॉलिसी फैसला भी ना करे। अदालत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और दूसरे आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कर्नाटक असेंबली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करें और लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने फ्लोर टेस्ट के लिए पीर तक का वक्त मांगा। येदियुरप्पा ने जुमेरात को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया था। इस दौरान सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस का यह ख्याल सही साबित हुआ कि गवर्नर ने गैर दस्तूरी काम किया है। इस दौरान ऐसे इशारे मिले हैं कि कांग्रेस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इस मर्तबा वो इस बारे में अदालत जाएगी कि अबूरी स्पीकर कौन हो। इस दौरान खबर है कि कर्नाटक के गवर्नर ने बीजेपी के एक रुकने असेंबली केजी बोपैया को अबूरी स्पीकर की हैसियत से मुकर्रर कर दिया है। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस और जनता दल के अरकान असेंबली को हैदराबाद लाया गया है ताकि उन्हें बीजेपी के शिकार से बचाया जा सके। 3 बसों में ये अरकान असेंबली हैदराबाद पहुंचे। उन्हें एक 5 स्टार रिसोर्ट में रखा गया जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बताया गया कि इन अरकान असेंबली को पहले बंजारा हिल्स के एक 5 स्टार होटल में रखा गया। मकामी पुलिस ने होटल की अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। इसके अलावा गंडीपेट के करीब एक रिसोर्ट पर भी रूम्स बुक किए गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता दल एस के लीडर एच.डी. कुमारस्वामी के साथ बातचीत की। कांग्रेस और आरजेडी के लीडर्स ने गोवा, मणिपुर और बिहार में गवर्नर से मुलाकात करते हुए कहा कि जिस तरह गवर्नर ने कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत दी, उसी तरह उन्हें भी हुकूमत बनाने की दावत दी जाए क्योंकि वो उन रियासतों में सबसे बड़ी पार्टियां हैं।
जम्मू कश्मीर में बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तानी फायरिंग में हलाक हो गया और 4 सिविलियंस भी मारे गए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अरनिया, आरएसपुरा और रामगढ़ सेक्टर्स में यह फायरिंग की। बताया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिपाहियों ने हिंदुस्तानी मोर्चों और सिविलियन इलाकों में भारी शलबारी की। बीएसएफ ओहदेदारों ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। फायरिंग का सिलसिला रात देर गए शुरू हुआ और दिन के 11 बजे तक चलता रहा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल ने गाजा सरहद पर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया। आलमी तहकीकात होनी चाहिए, यूएन इदारे के चीफ ज़ैद राद अल हुसैन का मुतालबा। तुर्की में ओआईसी की हंगामी मीटिंग, कहा अल कुद्स में किसी तब्दीली की इजाजत नहीं देंगे, इसराइलियों को जवाबदेह बनाया जाए। इजिप्ट ने 1 महीने के लिए रफा सरहद खोलने का किया ऐलान। खamenei ने कहा फलस्तीन आजाद होगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ आलमी इत्तेहाद बनाएगा। माइक पोम्पियो पीर को मंसूबे का ऐलान करेंगे। बशार अल असद ने किया अचानक रशिया का दौरा। पुतिन ने कहा सीरिया में सियासी अमल शुरू करने के लिए सही वक्त है। मोहम्मद बिन सलमान तकरीबन 1 महीने से लापता। 21 अप्रैल के हमले में गोली लगने की कयास आराइयां। किम जोंग उन का हशर कज़ाफी जैसा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त धमकी, छोटी मुलाकात अमलन खत्म। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की फायरिंग, 4 सिविलियंस बीएसएफ जवान हलाक। यदि यूरोपा हफ्ते को शाम 4 बजे असेंबली में मेजॉरिटी साबित करें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अब अबूरी स्पीकर के तकर्रुर पर तनाज़ा। जेडीएस और कांग्रेस एमएलएस को बीजेपी के शिकार से बचाने के लिए हैदराबाद लाया गया, सख्त सिक्योरिटी। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।